آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ زمین پہ بوجھ نہیں ہیں، زمین پہ بوجھ نہیں۔ جو زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں، زمین پکارتی ہے یا اللہ میرے اوپر بوجھ ہے، اسے میرے اندر ڈال دے، بہتر ہے کہ یہ زندہ نہ رہے، یہ میرے اندر آ جائے اور میں اس کو ہضم کر جاؤں، میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، یعنی اس کو موت آ جائے۔ اس لیے جب یہی لوگ جو زمین پہ بوجھ نہیں ہوتے مرتے ہیں تو ان پہ زمین خود روتی ہے، جہاں سجدے دیتے ہیں وہ جگہ روتی ہیں، جہاں تسبیحاں کرتے ہیں وہ جگہ، وہ درخت جس کے نیچے سے گزرے تھے، کوئی پہاڑ، کوئی راستہ، کوئی جانور، کوئی ایسے جو ان کا ذکر سنتے ہیں، یہ سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں، حتیٰ کہ کیونکہ یہ زمین پہ بوجھ نہیں تھا، حتیٰ کہ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے لیے رزق آتا تھا، وہ دروازے تک روتے ہیں کہ یا اللہ، ایک بندہ تھا جو زمین پہ بوجھ نہیں تھا، راحت کا سامان تھا، آج وہ کہاں چلا گیا۔ اب جو بہانے سے سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی مسنون دعاؤں کی شکل میں، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی نماز اور سجدوں کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی گھر سے نکلنے کی، کبھی گھر سے دمے داخل ہونے کی، کبھی کھانے کی، کبھی تسبیحات کی، کبھی 129 بار سورۃ کوثر کی، کبھی سورۃ کوثر اور سورۃ انا انزلنا، انا اعطینا کے وظیفے کی 3 بار جو میں بتاتا ہوں۔ یہ جو بہانے سے سارا دن کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، میرے اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے یہ، اور اللہ کے ہاں اس میں بہت عظمت ہے، قیمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی محبت میں، محض اللہ کی یاد میں سارا دن پھرتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود کو بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے، پر ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ بادشاہ کے سامنے غلام تھے، اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، بکتے غلام آئے تو بادشاہ نے ان غلاموں کی قطار لگی ہوئی تھی، ان میں سے انتخاب کرنا تھا، انہوں نے کہا یہ غلام بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ غلام بھی، انہیں باقی لے جاؤ۔ ان میں ایک غلام تھا، ایک غلام، تو اس نے کہا کہ آپ نے سب کو اپنی پسند سے لیا ہے، مجھے اللہ کی پسند پہ لے لیں، اللہ کے لیے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ شخص اللہ کی غلامی میں اس نے وہ غلامی کی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ ترقی کرتے 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 ایک وقت آیا وہ خود بادشاہ بن گیا، اور آج اس کی قبر لاہور کی انار کلی میں قطب الدین ایبک، انہیں مجھے اللہ کے لیے لے لیں، لیکن اس نے اللہ کے لیے لے کے پھر کر کے دکھایا کہ اللہ کے لیے ایسے لیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے سپرد کیا جاتا ہے، ایسے سپرد کیا جاتا ہے، خلوص سے، دیانتداری سے، سچائی سے خدمت میں لگا رہا، کوئی طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی عہدہ کسی چیز کی طلب نہیں، بس لگا رہا۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، باقی لوگوں کو دولت، مال، چیزوں کے لیے، مجھے اللہ نے اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ واہ مولا، تیری کتنی کریمی ہے۔ بادشاہوں کی درباروں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنی شاعری لاتے تھے، پھر شاعری کے لیے
وہاں کچھ شاعر بیٹھے ہوتے تھے، پہلے ان کی شاعری سنتے تھے کہ اس قابل بھی ہے یا محض پیسے لینے کے لیے اور نذرانے لینے کے لیے آیا ہے، اس کی سنتے تھے۔ اگر اس شاعری میں جان ہوتی تھی پھر اس کا انتخاب ہوتا تھا، پھر انتخاب کے بعد وہ بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا تھا اور اس کی زبان پہ بادشاہ کی شان بیان کی جاتی تھی اور بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں نے چنا ہمیں، اللہ کے امر سے فرشتوں نے چنا، اور فرشتوں نے چننے کے بعد پھر اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو اور اللہ کے ذکر کو ہماری زبانوں کا حصہ بنا دیا۔ چنا، اللہ نے چنا، اپنے نام کو، اپنی یاد کو ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جاؤ میرے نام اور میری یادیں تمہاری زبانوں پہ جاری و ساری ہو گئی ہیں، جاؤ میری نام اور میری یادیں، میرا نام اور میری یاد ہے۔ یہ قسمت ہے، خوش قسمتی ہے۔ کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں جن موتوں میں ذکر نہیں آیا، کلمہ نہیں آیا، اللہ کا نام نہیں آیا، ساری زندگی، ساری حیاتی ایک بول بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، اور اس بول کو بولتے بولتے موت کے وقت بھی وہی بول سامنے آیا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کلمہ تلقین کیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جو زندگی بھر بول رہے گا، زندگی بھر بول رہے گا، اس لیے فرمایا 3 چیزیں موت میں سامنے آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک دوست، جب زندگی کی کشمکش ہوگی، تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں گے، ایک دوست، ایک دوست جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا۔ اگر وہ اللہ والا ہوگا تو وہ دوست سامنے ہوگا اور اس کو کلمے کی یاد آ جائے گی۔ ایک محفل، جن محفلوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسے آپ حضرات کی محبت تسبیح خانے سے ہے، موت کے آخری لمحوں میں یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی، یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی موت کے آخری لمحوں میں۔ پھر ان محفلوں کو دیکھے گا، اس لیے موت کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں موت کے بعد بند کی جاتی ہیں، ایک منہ، ایک آنکھیں۔ آپ کو میں ایک منظر بتاتا ہوں۔ کوئی حیرت انگیز چیز ہو جسے آپ دیکھیں، کوئی بھی حیرت انگیز چیز ہو، آپ دیکھیں نا ایسے، ہاں آپ بے ساختہ آپ دیکھیں گے تو آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی اور منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ آپ محسوس کریں، دیکھیں کیسے ہوتا ہے کوئی ایسے، ہاں اچھا، آنکھیں بھی اور کیا، منہ بھی کھلا رہ جائے گا۔ بندے کا وہ جو دنیا میں سنتا تھا موت کے مناظر، موت کے مظاہر، موت کی علامات، آخرت کا نظام، وہ جو سنتا تھا وہ سارا آنکھوں کے سامنے اچانک کھلا ہو گیا، حقیقت بن کے سامنے آ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہاں اچھا یہ تھا، کھلی رہ گئی، کھلی رہ گئے، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ جب آنکھیں کھلی رہ گئی نا تو ان آنکھوں کو پھر بند کیا جاتا ہے، اس منہ کو بند کیا جاتا ہے۔ دوسری محفل، 3 چیزیں سامنے آئیں گی موت کے، میں نے کہا ایک دوست جس سے محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے اولیاء صالحین کہتے ہیں کہ مرشد سے محبت نہ ہو، عشق ہو، عشق بے دلیل ہوتا ہے، لاکھ دنیا دلیل دیتی رہے، عشق بے دلیل ہوتا ہے۔
دوسرا محفل جس میں زندگی کے اس کے دن رات گزرے، دو چیزیں. اور تیسرا بول، جن بولوں کو یہ کثرت سے بولتا تھا. دنیا کے بول بھی بولنے ہیں، دنیا کی زندگی کی بھی ضرورت ہے. مجھے ایک صاحب ملے جو بولنا چھوڑ گئے تھے، کوئی چیز بھی ہو لکھ کے دیتے تھے اور مختصر لفظ لکھتے تھے. چند دن میرا ان سے واسطہ رہا، کسی سفر میں اچانک ملے، پتہ چلا کہ انہوں نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا ہے. اور میں نے ان سے پوچھا تو آپ نے کئی سالوں سے بولنا چھوڑا ہوا ہے؟ انہوں نے گردن ہلائی. میں نے زیادہ سوال کیے تو انہوں نے ایک لفظ لکھ کے دیا، مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں، بس اتنا لکھ کے دیا. اور وہ بھی نیچے سے کوئی میرے خیال میں ڈبی اٹھائی، جیب سے قلم نکالا اور اس گتے کے اوپر لکھ کے مجھے دے دیا کہ زیادہ سوال نہ کریں. یہ بول جو ہے زندگی میں یہ سامنے آئیں گے، بول سامنے آئیں گے، اور پھر انسان ان بولوں کے ساتھ زندگی کے دن رات آخر کار اسی سے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، اسی کے ساتھ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے. ایک صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، دو گلیاں چھوڑ کے، تو ان کا موت کا آخری وقت آیا تو ان کو گھوڑوں کا شوق تو بہت زیادہ، ریس کا، ان کو پالنے کا. خود کچھ نہیں کھاتے تھے، گھوڑے کو بہت قیمتی چیزیں کھلاتے تھے، اور جو گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل جاتا تھا اس کو کسی نہ کسی تدبیر کر کے زہر دلا دیتے تھے. یہ گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا؟ کوئی نہ کوئی تدبیر ہوتی تھی، زہر دلا دیتے. تو جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ چیختے تھے کہ نام لیتے تھے، فلاں کا گھوڑا آیا، وہ آیا، مجھے کاٹے گا ابھی، اوہ مجھے کاٹ لیا اس نے. پھر چیختے تھے تو وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہے، کہتے میں آپ دیکھ رہا ہوں، مجھے کاٹا، یہ دیکھو. اور دیکھتے تھے تو پھر زخم کے نشان ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ کہتے تھے. حتیٰ کہ جس بندے نے انہیں غسل دیا اس نے کہا کہ ان کے پورے جسم پہ میں نے دیکھا گھوڑے کے کانٹے اور دانتوں کے نشان تھے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، مجھے کس قصور میں تم نے قتل کیا تھا؟ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنی یادوں کو تازہ کر دیا، زندہ کر دیا. اللہ نے ہماری زبانوں پہ اپنے نام کو زندہ کر دیا. کتنے خوش قسمت ہیں. اس خوش قسمتی کو یقین جانیے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی پتہ چلے گا کہ کتنے خوش قسمت ہیں. ایک وہ شخص ہے جو سارا دن مال گنتا ہے، سارا دن مال گنتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، زندگی بھی ہے، عزت وقار بھی ہے، لیکن اس کی زبان کی تار لگی ہوئی ہے اللہ کی یادوں کے ساتھ اور اللہ کے تعلق کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ. اس کی تاریں جڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حقیقتاً کہہ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ جو سورت کوثر ہے نا، یہ سورت کوثر، فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے قیامت میں. آپ نے فرمایا کہ آسمان پر معراج کی رات میں حضور تشریف لے گئے تو آسمان پر جنت میں ایک نہر دکھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. ہمارا عمل چل رہا ہے 10 صورتیں 10 راز. سورت کوثر، سورت کوثر جنت کی نہر ہے، اور واقعی ہے بھی ایسی جیسے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اسی طرح جو اس کو پڑھتا ہے رزق اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے جیسے نہر آتی ہے. پانی میں کتنا ہوتا ہے. اچھا نہر جو ہے نا
عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ قرآن میں نہر اردن کا تذکرہ آیا ہے، میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑا تھا، ادھر اردن کا جھنڈا تھا، ادھر اسرائیل کا جھنڈا تھا، درمیان میں وہ، اور وہ ڈیڈ سی میں، بحر میت میں وہ جا کے گر رہی تھی۔ مجھے وہاں لاہور کے کچھ عیسائی ملے، آپ کیسے؟ میں کہ جی انبیاء کی سرزمین ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس نہر میں نہاتے ہیں تو ساتھ ٹیوب بندھی ہوئی تھی، یہ ٹیوب نہیں ہوتی، بندہ ڈوبے نہ، اس نہر میں نہاتے ہیں۔ تو یہ نہر جو ہے عربی میں، جیسے ایک لفظ ہے نہر جہون، جہون، دریائے جہون، نہر جہون، اسے دریائے آمو بھی کہتے ہیں۔ یہ افغانستان اور روس کے بارڈر پہ، وہاں ترمز شہر ہے، ترمز، اب تو وہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ روس اسی ترمز کے رستے، جب اس نے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی، اسی رستے سے آیا تھا، اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، وضاحت یہ کر رہا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ جو لفظ نہر ہے، یہ بنیادی طور پہ نہر جو ہے یہ دریا ہے، اور یہ سورۃ کوثر دریا ہے، دریا، سورۃ کوثر دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے سورۃ کوثر۔ میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس کو سورۃ کوثر کے ذریعے رزق، دیدار مصطفیٰ، 2 رزق، دیدار مصطفیٰ، جادو، جنات، اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، 3 برکت، 4 لا علاج بیماریوں کا خاتمہ، 5 بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ مجھے زندگی میں اس کے بہت تجربات ملے، بہت کمالات ملے۔ جس نے بھی یقین سے پڑھا، اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی بھی، نہریں کھول دی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر، 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی پہ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، یقین، دھیان، توجہ، یکسوئی، یہ ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، 129 دن کیا، کہا کہ اب 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے، 129 دن میں 2 دن باقی تھے،
تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین، دھیان، توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں۔ اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں۔ اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ 129، اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ خود سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، وہ کہتے ہیں 15 منٹ۔ چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے؟ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا، بہت مشکل ہے۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ یہ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، آپ نہیں گزر رہے، یہ میری بات حقیقتاً ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان جب باہر نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ جس پہ اللہ چاہے اس پہ مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو، اثر ہی نہ ہو۔ درباروں کے مجاور اور گدی نشینوں پہ قیامت تک شاید مہنگائی کا اثر نہ ہو، ہر چیز تو اللہ کے امر میں ہے، کبھی بھی نہ ہو۔ لوگ جن کو زبردستی پیسے دے جائیں، اور زبردستی، ہمارے ہاں ایک مختوم صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ جھاڑو دیتے تھے، مجھے ایک دفعہ لے گئے ان مختوم صاحب کے پاس، ان کا باغ اور ہمارا باغ جو ہے وہ اس کو بالکل قریب قریب تھا، بہت محبت کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو وہ ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا،
اس نے کہا اس نے اپنی زمینوں کی زمینیں مربوں کے مربے منت کر کے مخدوم صاحب کے نام کرا دی، اور صبح شام روکی سوکی روٹی ملتی ہے، اور ساری زندگی یہاں جھاڑو دیتا ہے اور کہتا ہے مر جاؤں تو بس کفن دے کے کہیں دفن کر دینا، یہی میری متاع ہے۔ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی، ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہے کہ کوئی آئے ہمیں اپنی زمینیں دے جائے، پھر ہم عیش کریں، پھر ہم بھی مخدوم بن جائیں۔ کبھی نہیں، نہ سوچیں گے نہ گمان کریں گے۔ یقیناً ان مخدوم صاحب نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، میرا گمان ہے۔ ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے پانا ہے۔ کس کے؟ کس کے؟ ہماری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہو، نہ کہ لوگوں کی جیبوں پہ، اور نہ کہ ہماری نظر سوالی ہو۔ نظر بھی سوالی ہوتی ہے، زبان بھی سوالی ہوتی ہے، جذبے بھی سوالی ہوتے ہیں، لفظ بھی سوالی ہوتے ہیں، بعض اوقات چال بھی سوالی ہوتی ہے۔ جس دور میں یہ ٹیلی فون موبائل نہیں تھا تو عمرے اور حج پہ جانے والوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، کوڈ ملاتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے بات ہوتی تھی، باقی بات کٹ جاتی تھی۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کا لباس بالکل ویرانہ، بات کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے ان سے تعارف ہوا تو کچھ ایک صاحب کے حوالے سے، وہ بھی انہیں جانتے تھے، میں بھی جانتا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک جوتی اور پہنتے ہیں، ایک جوتی اور پہنتے ہیں۔ اگر سردی آ جاتی ہے تو ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہنتے ہیں، فرق اتنا ہو کہ پہلی قمیض کچھ اتنی بڑی ہو کہ باہر نکلی نظر آئے۔ باہر نکلی، یہاں بائیں طرف لاہور کا ایک جگہ ہے ریوارس گارڈن، میں نے وہاں یہ چیز دیکھی، باہر نکلی نظر آئے، اور کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے سوال۔ ان کا حال ایسا ہے کہ وہ حال بولتا ہے کہ مجھے دو، حال ایسا ہے، حال کے سوالی۔ لیکن جو سورت کوثر سے محبت کرنے والا ہے وہ نہ حال کا سوالی ہوگا، نہ کال کا سوالی ہوگا، نہ چال کا سوالی ہوگا، نہ ڈھال کا سوالی ہوگا، نہ سوال کا سوالی ہوگا، انشاءاللہ نہ سوال کا سوالی ہوگا۔ کیوں؟ آقا جب عرش پہ تشریف لے گئے معراج پہ تو وہ نہر دیکھی، کیا ہے؟ فرمائے اس نہر کا نام کوثر ہے۔ جبریل نے کہا اس نہر کا نام کوثر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کوثر وہ پیالہ ہے، حوض ہے، جس سے میرے آقا ہر اپنے امتی کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے دیں گے، اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ورنہ قیامت کی پیاس، ورنہ قیامت کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ ساری دنیا کا جتنا پانی پیے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔ دنیا میں بھی بعض پیاس ایسی ہیں ہماری کتابوں میں کہ دنیا جہان کے کچھ پی لے پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیاس نہیں بوجھتے۔ اور بھوک ایسی ہے، ایک بھوک کو کہتے ہیں جو البقر یا جو القلب، کتے کی بھوک یا گائے کی بھوک، بندہ کھاتا جاتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، شاعر تھے، تو انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، گھر والے روٹی دے کے اکتا جاتے تھے، بندہ رکھا ہوا تھا جو اس دور میں ہوٹل میں جا کے ان کے لیے روٹی لاتا تھا۔ پھر وہ روٹی جو ہے وہ اس دور میں روٹی 2 روپے کی، 2.25 روپے کی، 2.5 روپے کی 3 روٹیاں اور سالن مل جاتا تھا، پھر وہ کھاتے تھے۔ بندہ رکھا ہوا تھا، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، جو البقر ہوتی تھی۔
सूरत कौसर, बस कौसर आ गई तो फिर तो समंदर क्या, दरिया क्या, नहर क्या, कायनात आ गए। और ये दरिया हमारे बताने के हैं, ये दरिया हैं, दुनिया के बड़े बड़े दरिया मौजूद हैं, ये हमारे समझाने के लिए हैं। जो अल्लाह के खजाने के दरिया हैं वो कौन पहचान सकता है, वो कौन जान सकता है, वो किसकी समझ में आ सकती है कि अल्लाह के खजाने में कितने बड़े दरिया हैं और अल्लाह की बारगाह में कितने बड़े दरिया हैं, वो कौन पहचान सकता है, वो कौन जान सकता है। और सूरत कौसर के ना एक मतला है, एक मक्ता है। मतला, मतला है इन्ना, है इन्ना आतोइना कल कौसर, और जो मक्ता है वो है इन शान आका वल अब्तर। हमेशा जितनी भी नज़में होती हैं उनका मतला और मक्ता देखा जाता है। मतला तुलू से है, तुलू से शेर का पहला हिस्सा, उसमें कितनी जान है ये हमें इसका पता नहीं, अरब थे ना, उनको पता था। किसी ने क्या किया, सूरत कौसर को लिख के काबा की दीवार पे वो लटका दिया, लिख के लटका दिया। अरब शायर थे और बेसाख्ता शायर थे। बद्दू जो है वो बेसाख्ता शायर होता है। मैं सहराओं में जाता हूं, एक दफा वो एक बद्दू जो है मेरे पास आया, कहने लगा पीर सही मैं आपके सर पे तेल लगाऊंगा, मुझे लगाना आता है। उसने इसरार किया, उसने सर पे तेल लगाया और वाकई उसको लगाना आता था। सर पे तेल लगाते ही वो बेसाख्ता, उसने सर पे तेल लगाने, मेरे आने, तस्बीह खाने, अबकरी, ये सारे निजाम को शायरी में बयान करना शुरू कर दिया। खुद ऐसे मैं लिख लेता, खुद ब खुद बयान कर रहा था, सर पे तेल लगा रहा था, खुद ब खुद बयान कर रहा था। बद्दू था, जिसे हम सहराई रोहेला कहते हैं, बद्दू था। और उसकी जिंदगी में अजब निजाम। इसी तरह ये जो सहराई लोग होते हैं, अरब के सहरा, इनको अपनी शायरी पे बड़ा नाज होता है। आज भी किसी ने अगर अरबी अदब को पढ़ना है तो बद्दुओं की शायरी के बगैर उसकी शायरी मुकम्मल नहीं होती, याद रखिएगा। आज भी अगर किसी ने अदब को पढ़ना है, अरबी अदब को, जब ये उन्होंने लटकाया ना, जो आए इसको देखे, ये क्या है, इसका मतला कैसे है, इसका मक्ता कैसे है, और दरमियान में इसका हासिल कैसा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस सारे आजिज आ गए कि किसी कोई आखिरी दर्जे का ऊंचा शायर है जिसकी ये शायरी है, हम आजिज आ गए। आखिर एक बड़ा शायर ले आए, उसने आके देखा ना, उसने कहा हाजा कलाम और रब्बी, तो अल्लाह का कलाम है। आपकी जुबान पे सूरत कौसर आई है तो मालूम यह कि अल्लाह कौसर के खजाने आपको देना चाहते हैं। देना चाहते हैं तो जुबान पे जारी किया है। अता उस वक्त होती है जब ऊपर से शफकत होती है, और जब शफकत होती है फिर अता होती है। सूरत कौसर आई है। पुरानी बात है, एक साहब मुझे मिले, कहे आप सूरत कौसर बताते हैं। मैं जो बताता हूं, मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद कहते थे कि मेरे परदादा, उस वक्त मैं छोटा सा था, मेरे वालिद कहते हैं कि मेरे परदादा, वालिद कहते हैं मैं उस वक्त छोटा सा था, मेरे परदादा कहते थे बेटा कभी रोजी रोटी का फिक्र न करना,
कभी फक्र और गुर्बत का फिक्र ना करना, कभी कर्जों का फिक्र ना करना, और कभी तेरे ऊपर जादू कोई हमलावर हो, दुनिया का कोई बड़ा जादूगर है, इसका फिक्र ना करना। किसको कहते थे? मेरे वालिद के वालिद को, मेरे दादा को परदादा कहते थे, और कहते थे मैं छोटे होते हुए सुनता था। दलील ये देते थे कि इसका फिक्र न करना, इसका फिक्र न करना, इसका फिक्र न करना। इसकी दलील क्या देते थे? दलील ये देते थे कि बेटा मैंने सूरत कौसर पढ़ी है और खूब पढ़ी है, और सूरत कौसर में ये सारे वादे मौजूद हैं, और मैंने अपनी नस्लों की नियत करके पढ़ी है। अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, लिहाजा परेशान न होना। मुझसे कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे पोते हो गए हैं। फिर उसने नस्लें गिनवाई, मेरा पोता, मेरा बेटा, मैं 3, अब्बा 4, अब्बे का अब्बा 5, और वो बताने वाला 6। कहा कि 6 नस्लों में ये चीजें नहीं हैं जो वो बाबा कह गया। 6 नस्लों में ये चीजें नहीं हैं जो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा। मैंने अल्लाह से मनवाया है, मैंने नस्लों की नियत करके पढ़ा है, मैंने अल्लाह से मनवाया है, अल्लाह से मनवाया है। मनवाया, ये लफ्ज गौर से सुनना, मैंने अल्लाह से मनवाया है। जो भी गिड़गिड़ा के पढ़ेगा, भिखारी बन के पढ़ेगा, मोहताज बन के पढ़ेगा। देखें, हम अल्लाह पाक की बारगाह में अगर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लें, और ये 129 जो हर्फ है ना, लतीफ, लाम, त्वा, या और फा, ये उसके अदद हैं, याद रखिएगा। अल्लाह लतीफुम बे इबादिही, अल्लाह का नाम जो लतीफ है ना, जिसको हम या लतीफ कहते हैं, अल्लाह का नाम जो लतीफ है उसके आदद हैं 129, उसके आदद हैं उससे 129। अगर आप कहीं 129 लिखते हैं किसी नंबर के तौर पे, तो पूछा क्यों लिखते हैं? कहा महज उसका लुत्फ व करम है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये तेरे ही दम से है, रौनक है। महज उसका लुत्फ व करम है, महज उसकी अता है, ये मेरा कमाल नहीं है। महज उसका लुत्फ व करम है और महज उसकी अता है, ये मेरा कमाल नहीं है। इसलिए मैं कहा कि 129 लिखता हूं। तो ये 129, अब इस पे एक गौर पे तलब चीज है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये बताएं, वही खाना घर में सारे अफराद खाते हैं, एक बीमार होता है, बाकी सेहतमंद होते हैं, उसका लुत्फ और करम, उसकी अता और शफकत है जो सबको बचा देता है। वो कहते हैं जी हादसा हुआ। मैं तो उस दिन हैरान हो गया, किसी मुल्क में महीना के पहले जहाज का हादसा हुआ, जहाज के हादसे में बंदे बच गए। उन्होंने कहा जी एक टुकड़ा यूं गिरा, एक यूं गिरा, और बंदे बच गए। जहाज के हादसे में बंदे बच जाएं, उनकी तो राख नहीं मिलती, उनके तो कोयले ही नहीं मिलते। ये लतीफ है, ये उसका लुत्फ और करम है, ये उसकी अता है, ये उसका फजल है, ये उसका करम है। ये अल्लाह दिखाता है कि मैं ऐसे बचा सकता हूं, मौत की वादियों से ऐसे निकाल सकता हूं, मैं ऐसे दिखाता हूं। ये उसका लुत्फ है, उसका करम है, उसकी अता है, उसकी शफकत है और उसकी मेहरबानी है। मैं अभी अंकारा में गया, तुर्की का दारुल खिलाफा, एक बाबा जी से मिला। कहने लगे मेरी 90 साल की उम्र है, अभी भी मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाने जाता हूं, अभी भी। कहते बीमारियां बहुत हैं, कोई बीमारी ऐसी नहीं ना मुझे लगी हो, लेकिन मैं अभी भी जाता हूं। ये उसका लुत्फ व करम है कि इतनी उम्र में
اپنی رحمت سے بندے کو چلائے پھر رہا. یہاں تو میں نے 30 25 35 سال 40 سال والوں کو ٹیکے گولیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے دیکھا. یہ اس کا کرم ہے. آپ کو کبھی مچھلی کا کانٹا پھنسا ہوگا, اٹکا ہوگا. یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا, وہ پتہ نہیں کیسے نکل گیا. ہمارے ایک جاننے والے تھے, اس کے علاوہ کئی واقعات بھی سنے کہ مچھلی کے کانٹے سے جان چلی گئی. یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ مچھلی کا کانٹا اٹکا ہے اور پھر پھنسا نہیں, ختم ہو گیا. یہ اس کا لطف و کرم ہے, یہ اس کی عطا ہے. یہ جو 129 کے عدد ہے نا, میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں. 129 کے عدد کی طاقت بتاؤں. ایک طاق ہے 9 ہے, بولے طاق ہے. پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائے؟ 3, اور 3 کیا ہے؟ طاق ہے. اس میں ایک اور چیز بتاؤں. جس عدد میں 1 اور 9 آئے, جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے, 1 اور 9, جنت کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا ہیں؟ حروف ہیں. اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں. جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا, پڑھے میرے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے, اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے. 129 کی عدد کی طاقت ہے. میرے پاس ایک بابا جی آئے, انہوں نے رمضان یہاں گزارا. مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں فلاں بندوں کے نام میں نے کہا سنا ہے. کہا ان کے ساتھ بیٹھ کے میں شراب پیتا تھا. بعد جی شراب کے جام کی طرف ہاتھ جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا تھا. پریشان ہوتا تھا کہ میں شراب کے جام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, کہا کہ سمجھ نہیں آئی اس وقت, اب سمجھ آئی ہے. وہ آپ کے کہتے ہیں درس میں سنا تھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ماتھے اور پیشانی پہ سعادت لکھی ہوتی ہے, وہ ازلی سعید ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے وہ چیز مجھ سے ہٹانی چھڑانی, اور اللہ نے مجھے اپنا محبوب کی راہوں پہ لگانا تھا. اس لیے اللہ میری زبان پہ بے ساختہ وہ لاتا تھا, وہ بے ساختہ اللہ پاک وہ لاتے تھے. اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے. جو بندہ 129 کے عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے, وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے, اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے. اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے, ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے, میں نے معلومات لی, تسبیح خانے سے سنی, کتابوں میں پڑھی, بڑوں سے سنی, کسی کتاب میں پڑھا, کسی تحریر میں پڑھا, میرے دل میں وجدان پیدا ہوا. ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے, ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے. تو اللہ تیرا علم کامل ہے, اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے, وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے. کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن جنت بھی اپنی رحمت سے دیں گے. کبھی بھی عبادت سے نہیں ملے گی, لیکن عبادت شرط ہے, تسبیح شرط ہے, اس کی طرف رجوع شرط ہے, اس کی طرف قدم بڑھانا شرط ہے. اس قدم بڑھانے پہ جو ناگواریاں مجاہدیں آئیں ان کی برداشت شرط ہے. رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے اور رحمت سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اس کا لطف کرم, لطف کہتے ہیں اس کی رحمت, کرم کہتے ہیں اس کی رحمت. یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا, اس کی عطا کو بول رہا, اس کی شفقت کو بول رہا.
اس کی شان کریمی کو بول رہا. اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں، برکتیں. جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلے جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب برکتوں کے دروازے اور وسعتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا، ایک بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا. کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی صحت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی دولت واپس آ جائے گی، اگر برکت موجود ہوئی نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا. لیکن اگر برکت چھن گئی نا، اور مجھ سے اگر برکت چھن گئی، پھر میرا کچھ نہ بچا. برکت چھن گئی. 129 کے عدد میں برکت ہے. 129 اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو. کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکعتیں. عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے. جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے، 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے. اگر عدد کچھ نہیں ہے، پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ مغرب 4 ہو جاتی، پھر عشاء 4 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے، پھر 30 روزے کیوں ہیں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا. نہیں، عرفہ 9 ذی الحج ہے. عدد کی دنیا میں عدد ہیں. والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں تاک راتوں کا فرمایا 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ اگر عدد ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ تاک راتیں کیوں ہیں؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ یہ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے. اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو تاک کیوں پسند ہے؟ اللہ کو تاک پسند ہے. تاک 1، 3، 5، 7، 9 وغیرہ، تاک اللہ کو پسند. راز ہیں، راز ہیں، راز ہیں. اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا ہوگا. عقلیں استعمال کریں گے تو کہیں کہاں سے لے آئے، کہاں سے جوڑا؟ راز ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے موبائل پہ سگنل، وائی فائی ہے آپ کے پاس، پاس ورڈ ہے؟ انہیں ہاں. انہیں کا انٹرنیٹ ہے؟ انہیں ہاں. میں تو جگہ جگہ سفر میں دیکھتا ہوں نا کیو آر کوڈ، میں کہ انگریز تیرے بچے جیونتے ہیں ساری تویزوں کو ظاہر کر دیتے. کیو آر کوڈ. میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے جہاز میں،
तो उसमें QR कोड लगा हुआ, तो उन्होंने मोबाइल को ऐसे किया, ऐसे करने के बाद वो सारी दुनिया मोबाइल पे उस तवीज की बरकत से खुल गई। वो QR कोड जो है वो सारी दुनिया मोबाइल पे उस तवीज की बरकत से, वाह भाई तवीज में बड़ी तासीर है। किसी फकीर के तावीज को तो पलट पलट के देखते हैं, अंग्रेज के तावीज को यूं करते हैं। QR कोड। अच्छा, हर QR कोड में मैं बड़ा गौर से देखता हूं, लकीरें मुनफरिद होती हैं, एक नहीं होती। हर तवीज की चाल अपनी होती है, हर तवीज के अल्फाज अपने होते हैं, हर तवीज के अदद अपने होते हैं, हर तावीज के। अल्लाह का निजाम। एक शेर और मुर्गा था, तो उसमें दोस्ती हो गई। तो शेर ने कहा, जंगल का बादशाह हूं, डरना नहीं, खौफ नहीं करना। बेहतरीन रहेंगे। जब भी तुझे खतरा हो तो बांग कह, आवाज निकाल, मैं आ जाऊंगा। गीदड़ देखा, गीदड़ बहुत दौड़ता हुआ उस पे शिकार की हमला कर रहा हो, भाग के ना दरख्त पे चढ़ा, और दरख्त पे चढ़ के उसने बांग दी। गिदड़ कहने लगा, आए नीचे जमात कराए। उसने कहा, इमाम साहब आ जाएं, फिर इमाम साहब का इंतजार करते हैं। गिदड़ कहने लगा, आए नीचे जमात कराते हैं। उसने कहा, इमाम साहब आ जाएं। उसने देखा ना, थोड़ी देर के बाद झूमते इमाम साहब आ गए। वो गया, उसने कहा, इमाम मुझे कहा जाएगा। तो ज़ाहिर है इमाम साहब ने तो आते ही उसी को कहा जाना था। ये कोई QR कोड, ये साइंस की दुनिया में ये तो वो चीजें हैं। एक और चीज बढ़ रही है, मैं इसको देख रहा हूं, वो एक आंख बढ़ रही है, जगह जगह लटकाना, उसको करना, कि ये एक आंख है घरों के ऊपर, दफ्तरों में, जगह जगह वो बढ़ रही है कि वो एक आंख होगी। एक और है, हार्स शूज बढ़ रहे हैं। ये घोड़े के नाल नहीं होते, इसे हार्स शूज, अंग्रेज ने इसका नाम रखा हुआ है हार्स शूज, घोड़े के जूते। ये बढ़ रहे हैं कि अगर ये लटकाएंगे ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं एक मुल्क में गया तो हमारा खाना जो है, उन्होंने, एक घर था अम्मा बूढ़ी का, उसने खाना दिया, तो उसने ना नाल घोड़े का वो ऐसे दरवाजे पे लटकाया हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, साथ मुतरजम, मुझे तो जुबान नहीं आती थी। तो पहले तो हैरान हुई कि आप ये जानते हैं। मैंने कहा हाँ। कहने लगे, इससे घर में जादू नहीं होता, जिन्नात नहीं होते, नजरे बद नहीं होती, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। और हमें मिला कि इन नशानिया का हुआ, जा, जादू तेरा दुश्मन है, उसकी हालत अबतर। जिन्नात तेरे दुश्मन हैं, उनकी हालत अबतर। नजरे बद तेरी दुश्मन है, उनकी हालत अबतर, अबतर, अबतर। और इंसान तेरा दुश्मन है, उसकी हालत अबतर। मखलूक की बनाई हुई चीजें, और एक है खालिक का निजाम, खालिक का निजाम। और मेरे कमली वाले की शान में ये उतरी है। बेटे मेरे रब ने दिए, 3 बेटे, 4 बेटियां मेरे हुजूर को, और वो बेटे जो हैं अल्लाह ने ले लिए। इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। और इस पे जो है दुश्मनों ने ताने दिए, दुश्मनों ने इस पे ताना दिया। तो इस पे अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे हबीब, हमने तो आपको कौसर दिया है। जिसको कौसर मिल गया, न रिस्क की कमी, न सेहत की कमी, न इज्जत की कमी, न बरकत की कमी, उसके इर्द गिर्द हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत का निजाम है। और फिर भी कहते हैं कि आपके दुश्मनों को अगर समझ नहीं आएगी तो फिर हम आपके दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर देंगे। कि इन नशान आका
वल अबतर, उनकी हालत अबतर हो जाएगी और वो अबतर से अबतर हो जाएंगे। अब एक सवाल है, जब आप 129 बार सूरत कौसर पढ़ते हैं, रिस्क क्यों बढ़ता है? ये एक अहम सवाल है, रिस्क क्यों बढ़ता है? बरकतों के दरवाजे क्यों आते हैं? वुसअत के दरवाजे क्यों आते हैं और कहां से आते हैं? गैबी निजाम कैसे मुतवज्जे होता है? एक सवाल है और बहुत अहम सवाल है। कुछ नादीदा ताकतें हैं, ये लफ्ज मेरा गौर से सुनिएगा, जो हमारा रिस्क खाती हैं, हमारी चीजें खाती हैं और छीनती हैं। कुछ नादीदा ताकतें हैं, नादीदा, कुछ नादीदा ताकतें जो हमारा रिस्क और हमारी चीजें खाती हैं। उस वक्त जब उस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जब उस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, वो चीजें हमारा रिस्क खाती हैं, हमारा माल खाती हैं, हमारा सरमाया खाती हैं, हमारा खून पीती हैं, हमारा खून पीती हैं, हमारा खाना, हमारा गोश्त, चीजें खाती हैं। जब ये कौसर पढ़ते हैं ना, तो सूरत कौसर की ताकतवर हिसार, ताकतवर दीवार, सूरत कौसर का ताकतवर हिसार और ताकतवर दीवार, ये एक पल के अंदर ऐसी दीवार आ जाती है, ऐसी बस एक दीवार आ जाती है, इसके इर्द गिर्द देखी नहीं जाती, दीवार होती है। अच्छा चलो, अगर दीवार को मैं अंग्रेज की जुबान में सजाऊं तो नहीं, जैमर लगे हैं, मोबाइल की कॉल जो है सिग्नल नहीं आ रहे, जैमर लगे हैं। वो जैमर की दीवार दिखाओ, कहां है? दिखाओ तो सही, कहां है वो दीवार जो तेरे सिग्नल छीन रही है? आती है जैमर की दीवार, नजर आती है? मुझे एक साहब कहने लगे, मेरी आवाज कट जाए तो मैं जेल के साथ हूं, मेरा घर जेल के साथ है, यहां जैमर लगे हुए हैं, तो अब फिर करूंगा। उसने पहले बताया, या उसने कहा जी हमारे दफ्तर में उन्होंने खुद जैमर लगा दिए, हम फोन जमा नहीं कराते थे, उन्होंने खुद जैमर लगा दिए, चल भाई जाओ। ये जैमर की दीवार कभी मुझे दिखा दे कोई बंदा, मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास इतना ना इल्म है, ना तकवा है, ना बुजुर्गी है, ना कोई विलायत के दावे हैं। कोई बंदा मुझे जैमर की दीवार दिखाए, जो आखिर दीवार होती है ना जिससे हमारे सिग्नल बंद हो जाते हैं, वो क्या है? अल्लाह पाक जल्ल शान हो, अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसी तरह जैमर लगा देता है इन छीनने वाली ताकतवर कुव्वतों को। और दुनिया के जैमर तोड़ने के लिए भी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन रब के जैमर को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, वो जैमर लगे हुए होते हैं। बाबा फरीद जब तशरीफ लाए ना, तो ये अजूधन जो था पाकपतन, ये जंगल था, इतना बड़ा जंगल, और लोग रहते थे। आज भी वहां के इलाके वालों की बोली को जांगली कहते हैं, वो एक पट्टी है, उसको जांगली जबान कहते हैं। जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल था। वहां एक साहब ने आप पे, एक बंदा था, वहां का बहुत बड़ा जोगी था। लोगों का रुजू बाबा जी अल्लाह वाले थे इनकी तरफ हो गया, तो उन्होंने जादू कर दिया हजरत बाबा फरीद पे। तो आपके दामाद भी थे, खलीफा भी थे, खादिम भी थे, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने महसूस किया कि हजरत मुझे तो कोई ये जादू नजर आ रहा है, तो फरमाया कि भाई अगर तुझे जादू नजर आ रहा है तो इसका इलाज कर दे। तो उन्होंने कहा हजरत आपने मुझे एक इल्म दिया था कि मैं देखूं ये किसने किया, तो देखा कि वही शख्स है जिसका आंखों से देखा कि उसने जादू कर दिया।
تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا، اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی، فرمایا وہ سورت کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا دیا، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ۔ اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں گا۔ بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی، سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ۔ حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں، تو معالج ہے، اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا۔ میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورت کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو، اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورت کوثر پڑھیں، ایک بار، دو بار، تین بار، 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی ہے، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا، میرے پاس ایک ایسا روگ تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی، میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے، کہا کہ دنیا کے آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا، کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار سورت کوثر یہ عمل کیا، کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا بیوی کا تصور کر کے اور سورت کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں، کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ڈوری کی ایک لپٹ میری بیوی پہ آئی، ایک میرے پر بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے پر بھی وہ سنہری ڈوری، وہ سنہری ریشم کا دھاگا اور وہ ڈوری میرے اوپر بھی لپٹ رہی ہے۔ اس نیت سے اس تصور کیفیتوں میں ڈوب جاتا تھا۔ اور کہا کہ پھر 129 دن گزر گئے، کہا کہ اب عالم یہ ہے میں نہ پڑھوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں میں خالی خالی ہوں، اور کوئی چیز ہے جو مجھے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشہ ایک کیفیت بن جاتی ہے، نشہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو ایک بے چینی، بے کلی، بے قراری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے چائے کا نشہ ہے، وہ کیفیت ہے، بس وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا نشہ بن گیا اور میرے لیے لذت کا سامان بن گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک گردہ فیل ہو چکا ہے، دوسرا فیل ہونے والا ہے، دل کام کر رہا ہے صرف 30%، دماغ کے کچھ حصے ڈیڈ ہو گئے ہیں، اور جسم مفلوج تھا، دنیا کی ساری بیماریاں تھیں، دنیا کی ساری بیماریاں، جاگ رہے، دنیا کی ساری بیماریاں تھیں۔ میں نے انہیں بتا دیا، میں نے کہا سورت کوثر کی نا ریشم کی ڈوری والا عمل کر۔ اس نے کہا ریشم کی ڈوری کہاں سے ملے گی؟ مجھ سے کہنے لگا، میں کہ اسی کے اندر ہے۔
इसी के अंदर है। बस ये तसव्वुर पक्का कर, तसव्वुर ऐसा हो कि कोई ना मुझको याद रहे, तसव्वुर ऐसा हो, ये इतना मजबूत हो तसव्वुर, और इतना ताकतवर हो तसव्वुर। लगने वही 10, 15, 20 मिनट हैं, लगने वही हैं। फिर एक और बताऊं इस तसव्वुर का फायदा। इस तसव्वुर पे थोड़ी सी भी आप तवज्जो कर लें सुबह शाम, आप साहिब मुराकबा हो जाएंगे। हाँ, वो बंदा इतना साहिब मुराकबा होता है, इतना साहिब मुराकबा होता है, अगर कुछ अरसा, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा सूरत कौसर को 129 बार सुबह शाम इस कैफियत के साथ पढ़ ले, तो फिर अल्लाह पाक उसको कश्फ की कैफियत देते हैं और मुराकबी की कैफियत देते हैं, और उसकी आंखें ऐसे बंद होती ही कायनात के वो अहवाल देखती है जिसकी मिसाल यूं है कि सामने अंधेरा है, लेकिन यूं दूरबीन पे ऐसे आंखों के साथ दूरबीन लगती है, अंधेरों में कायनात ऐसे खुलना शुरू हो जाती है ना, है? यूं दूरबीन लगती है, यूं एक पल में ऐसे दूरबीन लगती है, कायनात अंधेरों में ऐसे खुलना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं अच्छा वो सामने बंदा है, वो सामने है, वो सामने है, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। और ऐसा मजा आता है, ऐसी लज्जत मिलती है, ऐसा सुकून और सरूर होता है सूरत कौसर को इस तसव्वुर के साथ पढ़ने में। और जो इस तसव्वुर के साथ पढ़ता है उसके लिए बख्त और बरकत, बस दो चीज है, बख्त और के दरवाजे खुल जाते हैं, बख्त और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये मेरे दो लफ्ज अल्लाह करे मुझे भी याद रहें और आप भी याद रखें, मुझे भी याद रहें और आप भी याद रखें। बख्त और बरकत, बख्त और बरकत। तो कौन खुलवाना चाहते हैं? सब हैं? पढ़े इसको इस कैफियत के साथ, इसको इस जज्बे के साथ, इसको इस वलवले के साथ, इसको इस दर्द के साथ पढ़े। पढ़ के देखें तो सही। कभी ना दिल ना चाहे ना तो इसको समझाना, बता आज मोबाइल को कितना वक्त दिया था तूने। कभी दिल ना चाहे ना इसको समझाना, फलां महफिल में कितना वक्त दिया था, और जिंदगी में कितनी, जिंदगी के कितने लम्हे तेरे ऐसे गुजरे थे जिस पे तुझे कभी नदामत अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। इस ना कहने लगे मेरे वालिद कहते हैं कि मेरा परदादा कहता था, वालिद के वालिद कहते थे कि बेटा परेशान न होना, मकरूज नहीं होगा, तंगदस्त नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, कोई जादू का वार दुश्मन का हसद असर नहीं करेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मैंने सूरत कौसर गिड़गिड़ा के पढ़ के अल्लाह से मनवा ली है, अल्लाह से मनवा ली है, अल्लाह से मनवा ली है। हाँ, मैंने मनवा ली है। फिर देख अल्लाह पाक की रहमतें और अल्लाह की अताएं और उसकी करीमी। हाँ, मनवा लें। ओह, बाबा जी थे कब्रिस्तान के बाट बैठे हुए थे, उन बाबा जी क्या कर रहे हैं? कहने लगा जब ये जिंदा थे इनकी मिन्नत करता था, ये नहीं मानते थे, अब मर गए उसकी अल्लाह की मिन्नत कर रहा हूं, अब वो नहीं मानता, मैं मिन्नत ही कर रहा हूं। पहले इनकी मिन्नत करता था, पहले
ان کی منت کرتا تھا تو یہ نہیں مانتے تھے. اب اس کی منت کر رہا ہوں کہ معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اب وہ نہیں مانتا. اس کی منت کر لیں، اس من کی، اس تن کی، اس جذبے کی، ان کیفیتوں کی منت کر لیں، ان کو منوائیں، اور ان کے منوانے میں ہماری خیر ہے، عافیت ہے، ان کے منوانے میں ہمارے لیے راحت ہے، رحمت ہے، اور ان کے منوانے میں ہمارے لیے برکت ہے. ان کو منوائیں، منوائیں. آپ سوچ نہیں سکتے، آپ ہر جمعرات جو تسبیح خانے میں آ کے اور تسبیح خانے سے دور بیٹھے ہوئے جہاں جہاں بھی ذکر خاص کرتے ہیں، یہ ختم خاچگان ذکر خاص، ایک ایک لفظ اللہ کی منت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا، ایک ایک حرف اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا، اور ایک ایک ہم نہیں گمان کر سکتے. اور پھر یہ ذکر خاص کے بعد ہم جو یہ تیسری جمعرات ہے ہماری چاولوں کی، تیسری ہے نا، ذکر خاص کے عمل کی دوسری ہے، تقسیم کی تیسری ہے.